علی لاریجانی۔ ایران کی اس جنگ میں سید علی خامنائی کی موت کے بعد جو کہ پہلے ہی دن ہو گئی تھی، جو انسان ایران کی طرف سے سب سے بڑا پبلک فیس بنا، جو انسان سب سے زیادہ میڈیا میں نظر آنا شروع ہوا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی علی لاریجانی تھے۔ ان کی بھی موت ہو چکی ہے اور یہ خبر آپ تک آلریڈی پہنچ بھی چکی ہوگی۔ جہاں تک موت کا سوال ہے تو اس کے بارے میں ابھی تک جو کچھ کنفرم رپورٹ آ چکی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ حملے کے وقت یہ اپنی بہن کے گھر پر تھے، وہاں فیملی کے کچھ ممبر سے مل رہے تھے، جس میں خاص طور سے ان کے بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب اس حملے میں یہ خود، ان کے بیٹے اور باقی جو ان کے اسٹاف سے جڑے ہوئے کچھ لوگ تھے، جن میں خاص طور سے ان کے باڈی گارڈز وغیرہ رہے تھے، ان کی موت ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ ایران کے سسٹم کے لیے بھی اور ایران کی جو عام پبلک ہے، جو عوام ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ علی لاریجانی جیسے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ مدتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل آپ لوگ ہر جگہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان کا نام سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کے فوٹوز دیکھتے رہتے ہیں، یہ سارے ان کے چرچے صرف اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ایران کے لیڈر تھے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ حد سے زیادہ قابل اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ اتنے زیادہ قابل کہ صرف ایران تو چھوڑیے بلکہ مجھ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں بھی دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایسے گنے چنے لوگ ہی نظر آئیں گے۔ یہ ایک فلاسفر تھے، ایک میتھمیٹیشین تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک زبردست اسٹریٹجی بنانے والے انسان تھے۔ نہ صرف زبردست پلاننگ کرتے تھے بلکہ اس کو بڑی ہی اچھی طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا بھی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ان کے پچھلے 30-35 سال کے پورے کریئر پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایران کے اندر ان کے سسٹم میں ہمیشہ موجود رہے اور بالکل اونچی پوزیشن پر۔ کبھی یہ وہاں کے میڈیا کے ہیڈ رہے تو کبھی پارلیمنٹری اسپیکر رہے، جو ظاہر ہے حد سے زیادہ طاقتور پوزیشن ہے، تو کبھی نیوکلیئر نیگوشیٹر رہے، تو کبھی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسے بڑے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری رہے۔ اور ہاں، ان سب سے بڑھ کر یہ آخری سالوں میں جو سید علی خامنائی تھے، ان کے جو سب سے قریبی لوگ تھے، سب سے بھروسے مند لوگ تھے، ان میں سے ایک تھے۔ مطلب سید علی خامنائی آس پاس کے جن 2-3 لوگوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، ان میں سے ایک نام علی لاریجانی کا تھا۔ ان کے بارے میں سب سے خاص بات جو آپ میں سے بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے وہ یہ تھی کہ ان کو جتنی زیادہ نالج اور جتنی زیادہ سمجھ اسلامک سسٹم کی تھی، مطلب اسلامک ریپبلک آف ایران کی تھی یا باقی مسلم کنٹریز کی تھی، باقی مڈل ایسٹ کی تھی، بالکل اتنی ہی زیادہ نالج، اتنی ہی زیادہ سمجھ ان کو ویسٹرن ورلڈ کی تھی۔ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ان لوگوں کا اتہاس ہے، ان کے جو ہسٹوریکل فگرز اور لوگ رہے ہیں، ان سب کی سمجھ تھی۔ ایون دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان کی جو پی ایچ ڈی تھی وہ بھی ویسٹرن فلسفی میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور یہ نظر آنا شروع ہوئے تھے، تب سے ویسٹرن ورلڈ میں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ ویسٹرن فلسفی والا ایک انسان اور اتنا قابل انسان ایران کا سب سے طاقتور چہرہ کیسے بن گیا ہے۔ وہ اپنے حساب سے ان کا جو نیریٹو ہے اس حساب سے چھاپ رہے تھے، لیکن ڈسکس لگاتار کیا جا رہا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کا جتنا گہرا رشتہ آرمی سے بتایا جاتا ہے، مطلب ملٹری سے بتایا جاتا ہے، بالکل اتنا ہی گہرا رشتہ ان کا ڈپلومیسی سے بھی ہے۔ آسان بھاشا میں آپ یہ سمجھیے کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو وہاں پر بھی یہ زبردست پلاننگ کرنے کے لیے جانے جاتے تھے اور اچھی طرح سے لیڈ کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، اور اگر بات ڈپلومیسی کی آ جائے تو وہاں بھی یہ فوراً تیار اور ایک اچھی ڈپلومیسی کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ اب رہا سوال اس بات کا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اور یہ جو پورا مومنٹم ہے، اس پر ان کی موت سے کیا اثر پڑے گا، تو سیدھا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ نہ تو یہ خود کوئی ملٹری کمانڈر تھے، نہ ہی کوئی وہاں کے سپریم لیڈر تھے، اور نہ ہی سپریم لیڈر کے آس پاس کے جو 2-3 لوگ ہوتے ہیں ان کے سرکل کے، ان میں سے کوئی تھے۔ بلکہ علی لاریجانی کو تو ان سب کے بیچ کا ایک برج سمجھا جاتا تھا، یہ ان سب کے بیچ میں ایک برج کا کام کیا کرتے تھے، اور وہی برج پھر ایک پبلک میں فیس کے طور پر دکھا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر آج جتنے بھی الگ الگ طرح کے گروپ ہیں، ان سبھی کے اندر یہ مقبول تھے، ان سبھی کے اندر ان کی بات سنی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی۔ اب وہ چاہیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو جس میں آپ کو پزشکیان یا پھر عباس عراقچی جیسے لوگ نظر آتے ہیں، یا پھر IRGC ہو کہ جن کو حد سے زیادہ ہارڈ لائنرز سمجھا جاتا ہے، یا پھر سپریم لیڈر اور ان کے آس پاس کے لوگ ہوں، مطلب سبھی میں ہی ان کی بات سنی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آئیڈیولوجیکلی دیکھیں تو چاہے وہاں کے ریفارمسٹ ہوں، وہاں کے ماڈریٹ ہوں، وہاں کے ہارڈ لائنرز ہوں، کنزرویٹو ہوں، علی لاریجانی ہی ایک ایسے انسان تھے کہ جن کی ان سبھی میں ہی بات سنی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی۔ مطلب جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایران کے سسٹم کو آپ جتنے بھی ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کریں گے، وہ چاہیں وچاردھارا کے معاملے میں کر لیں یا باقی پولیٹیکلی اور ملٹری وے میں کر لیں، ہر معاملے میں علی لاریجانی ان سب کے بیچ ایک برج کا کام کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب سے ان کی موت ہوئی ہے تب سے خاص طور سے جو ویسٹرن ورلڈ کے کچھ ایکسپرٹس ہیں، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس بات کو لے کر اپنا کنسرن دکھا رہے ہیں، خاص طور سے ٹویٹر مطلب ایکس کے اوپر،
کہ آخر علی لاریجانی جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ علی لاریجانی تو ایک ایسے انسان تھے جو بہت زیادہ بیلنس سمجھے جاتے تھے، مطلب جب جنگ چل رہی تھی تو کھل کر جنگ کر رہے تھے، مگر ان کو ڈپلومیسی کے لیے بھی منایا جا سکتا تھا۔ لیکن اب اگر اس طرح سے علی لاریجانی جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس سے تو اب یہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے جو نیچے کے لوگ ہوں گے وہ اوپر والوں کی جگہ پر آ کر بیٹھتے رہیں گے، اور یہ جو نیچے کے لوگ ہیں سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈپلومیسی کی بجائے وار کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم خود ہی دھیرے دھیرے سارے سینئر لوگوں کو ختم کر دیں گے، ان کی جگہ پر جو جونیئر مطلب نیچے کے لوگ ہیں ان کو بیٹھا دیں گے، اور اس وجہ سے پھر ہمارے ہی لیے ان سے بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ساتھیوں، اس پورے معاملے کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آپ کو ایک ایڈیشنل چیز بتاتا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں ہم جو ایران کا یہ ایک نیا روپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اور ہر لوکیشن پر کر رہا ہے، مطلب عرب کنٹریز پر کر رہا ہے، اسرائیل پر کر رہا ہے، اور مطلب جہاں چاہ رہا ہے وہاں حملہ کر دے رہا ہے، اور اس کو بالکل بھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو نیچے کے لوگ تھے وہ اوپر آ چکے ہیں۔ ایران آج جو کچھ بھی کر رہا ہے آج سے کچھ مہینے پہلے تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایران کے پاس یہ سب کچھ کرنے کی قابلیت تو بہت پہلے سے موجود تھی، لیکن اس کے پاس وہ سینئر لیڈرشپ موجود تھی کہ جو نیچے والوں کو یہ سب کرنے سے روک رہی تھی۔ مگر اسی سینئر لیڈرشپ کو کہ جس نے نیچے کے لوگوں کو کنٹرول میں کر رکھا تھا، اسرائیل اور امریکہ دونوں نے پہلے تو 2025 کی جو 12 دن کی جنگ تھی اس میں ٹارگٹ کیا، اور جو بچی کچی تھی اس کو ابھی 28 فروری کو ٹارگٹ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے اوپر کے ختم ہو گئے، نیچے کے آ گئے کہ جو وار کو پرائیورٹی دیتے ہیں، جن کے دماغ میں ایک چھوٹی سی جنگ کرنے کے بعد سمجھوتا کرنے کی بجائے یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ ان کو اپنے مرے ہوئے لوگوں کا بدلہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ایکسپرٹس جو ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ نیتن یاہو نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہو، مطلب وہ علی لاریجانی جیسے لوگوں کو اسی لیے ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ وہ ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے معاملہ مشکل کر دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کی جنگ ابھی تک بالکل ویسی نہیں جا رہی ہے کہ جیسا امریکہ پلاننگ کر کے آیا تھا۔ حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، امریکہ کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور ڈونالڈ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کلیئرلی یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی بھی بہانے سے بس اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایسے لوگوں کو باری باری سے ختم کر کے جان بوجھ کر ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ چاہیں بھی کہ وہ کسی ڈیل کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اس جنگ سے نکل سکیں تو وہ چاہ کر بھی نہ نکل پائیں، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا بندہ ہوگا ہی نہیں کہ جو ان کی سنے اور ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے بہت جلد ہی ایک اور نئی رپورٹ کے ساتھ۔ باقی آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔